پھر آپ اپنے لیے میدان کھلا کر لیں گے جی 1000 سال تک تو پیچھے جس کو میں چاہوں گالیاں دے سکتا ہوں، اور ہمارے بے دین بے ضمیر نوجوان جب اس طرح کے سکالر بدتمیز کے ساتھ اور نعوذ باللہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کہتے ہیں، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ساڑھے واسطے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ نو چنیا اور رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو ساڑھے واسطے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجیا، اور رب العالمین نے سابقہ کتاباں دے اندر بھی جدوں تو دنیا بنی ہے اس وقت تو لے کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت توقیر مقام اور شان دے حفاظت بھی فرمائی، اور اللہ کا الحاکمین نے یہ ضابطہ اور قانون دیتا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے جنہ دی عزت دے بارے توقیر دے بارے کسے قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ایمان قبول کر لیندہ، ایمان قبول کرن تو بعد سب تو پہلی اساس بنیاد یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دل دے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں تے آپ دی حرمت بھی نہیں، جے محبت نہیں تے پھر انسان دا کوئی عمل رب دے ہاں قابل قبول نہیں۔ دوسرے لفظہ چسیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت توقیر جس دل دے اندر نہیں نا میرے بھائیو، او بندہ دن رات 24 گھنٹے نماز دے اندر کھڑا رہے، قرآن دیاں تلاوتاں کردہ رہے، حج اور عمرے کردہ رہے، اپنا سارا مال و جان رب دی راج خرچ کر دے، اگر محبت رسول تو اندہ دل خالی ہے تے اندہ کیتا کوئی عمل رب دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں۔ مختصراً جس طرح ایک صحابی رسول نے کیا سی نا، اللہ دے رسول میں تواڈے نال اپنے مال تو ود کے، جان تو ود کے، اولاد تو ود کے، ماں باپ تو ود کے، ہر شے تو ود کے تواڈے نال محبت کرنا سوائے اپنی جان تو، جان سارے انو پیاری ہوندی، لیکن آپ نے فرمایا سی دنیا جدوں تک رہندی ادوں تک نوٹس دیتا، فرمایا میرے صحابی یاد رکھ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میرے صحابی نوٹ کر لے کہ جدوں تک اپنی جان تو بھی ود کے، مال تو، اپنی اولاد تو، ماں باپ تو، ہر شے تو ود کے جدوں تک رب دے رسول نال محبت نہیں کریں گا، لا یؤمن احدکم تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس قدر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور توقیر نو محفوظ فرمایا. اسے وجہ تو رب العالمین نے سورۃ الاحزاب دے اندر یہ بھی فرمایا نا ان الذین، اتنے نہ کوئی کافر مسلمان یہودی عیسائی کچھ نہیں، بلکہ کیا بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنتیں ہوں، ملعونین فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنتیں ہوتی ہیں، اور ان کو یہ سزا ملے گی کہ دنیا کے اندر بھی اگر کسی کی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی توہین کی ہے وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، اسے اس دنیا سے ختم کر دیا جائے. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر فیصلے موجود ہیں. کعب بن اشرف یہودی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا جواب نہیں دیندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآنی آیات انہاں دے چیلنج انہاں جواب نہیں دیندہ، شریعت نال آ کے ڈسکس نہیں کردا، بلکہ اپنی جگہ تے بیٹھا توہین امیز اشعار آندا ہے اور مکے جاندا ہے تو اتھے جناب توہین امیز اشعار کہندہ کھلاندا ہے، اور ایسے شاعر اور شاعرہ خواتین رکھی ہوئیاں نے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین تے مبنی اشعار پڑھ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس شخص نے میں نے بڑی تکلیف دی تھی، کون ہے جو اس بدبخت کو واصل جہنم کرے؟ دو اصحاب رسول سے مختصراً انہوں نے ہاتھ کھڑا کیتا کہ اللہ دے رسول اسی حاضر ہے، اور اجازت لئی کہ اللہ دے رسول اسی انہوں قتل کرانگے، سانو اجازت دیو جو اسی کہنا چاہیے کہہ لئیے. آپ نے اجازت دے چھڑی. الغرض انہیں اصحاب محمد نے اس گستاخ رسول دی گردن تن تو جدا کر چھڑی. اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، شریعت نے، دین نے کدی بھی کسے پیغمبر دی توہین نو برداشت یار اس اسلام دی گالے نا جڑا اسلام سانو اے تعلیم دیندہ ہے کہ اسی کفار دے جڑے رب نے بت جڑے انہوں نے بنائے نے انہوں نے بھی گالی دینی. باطل نے نا، جھوٹ ہے، بت نے نا، لیکن ان بتوں کو بھی گالی نہیں دی. کیا وجہ ہے؟ قرآن نے کہا ہے اگر تم ان کو گالی دو گے وہ تمہارے سچے رب کو گالی دیں گے. یعنی توہین دی جڑ ختم کی تھی. مسلمان او مسلمان ہے جڑا الحمدللہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی، لیکن کسے پیغمبر دا گستاخ، کسے پیغمبر دی توہین مسلمان کر سکتا. یہودی رہیں، عیسائی رہیں، لیکن مسلمان کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا. عیسائی کہیں کہ جناب آپ نے ہمارے پیغمبر کی توہین کر دی ہے، ایسا مسلمان سے کبھی بھی توقع کی جا سکتی نہیں. اس واسطے کیونکہ رب نے ضابطہ اور قانون دے چھڑے ہے کہ کسے غیر اللہ نو بھی گالی دینا درست نہیں، کیونکہ تاڑا گالی دینا سبب بن سکتا ہے سچے رب نو گالی دین دے مترادف. اس واسطے اللہ احکم الحاکمین نے یہ ضابطہ اور قانون دے چھڑے ہے کہ ساڑھے ایمان دے اندر، دل دے اندر، ساڑھے ایمان دے آغاز دے اندر بات ہونی چاہیے دیئے کہ اسی کسے صورت دے اندر بھی کسے بھی پیغمبر دی توہین کر سکتے، گستاخی کر سکتے نہیں ہے. کتے بھی اللہ پاک نے سانو اجازت نہیں دیتی. اور اللہ احکم الحاکمین نے شرائط اور ضابطے دا چھڑے نے کہ انہاں ضابطیاں دے تحت تمام پیغمبراتی عزت اور توقیر محفوظ
ہو جاندی جدوں یہ اساس دا سانوں پتہ چل جاندا ہے اس تو بعد رب العالمین نے پھر یہ بھی دسیا ہے کہ جدوں تسی آپس دے اندر مکالمہ کر دے ہو نا گل بات کر دے گل بات کرن دے ٹائم میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لینا ہے تے ادب نال آپ دا ذکر کرنا ہے تے ادب نال آپ دا ذکر کر دے ہوئے تاڑی زبان دے اندروں جڑے لفظ جاری ہونا او لفظ تاڑے عزت توقیر تے مبنی ہونے چاہیے دے تاڑے اندر لفظ تے لفظ دا جڑا سینس ہوندہ ہے نا اس دے اندروں میں کسے قسم دی توہین دی بدبو آنی چاہیے دی نہیں اللہ الحاکمین نے فرمایا نا فرمایا کہ کس طرح فرمایا یا ایوہ النبی پہلے خود مخاطب کیتا ہے اے میرے پیارے نبی کہتے کیا رب نے یا ایوہ المدثر اور کہتے کیا یا ایوہ المزمل بڑے ادب و احترام نال حتیٰ کہ کیا یا ابراہیم یا موسیٰ علیہ السلام تے اللہ تعالیٰ نے جدوں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا ہے تے بڑے ادب و احترام دے نال لیا ہے تاکہ امت نو میں پتہ چل جائے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لین لگیا اس وقت بھی ساڑھے ذہن دے اندر ہونا چاہیے دا کہ ساڑھے لہجے تو بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور توقیر ٹپ کے آپ دی شان اور عظمت دے اندر کسے قسم دی کوئی شان دی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے اور حتیٰ کہ کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہ تمہاری آواز بھی اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے قرآن نے آیتہ اتری ہے نا کہ لوگوں اگر تمہاری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہو گئی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے ایک صحابی رسول پریشان ہو کے قاری بیٹھ گئے اللہ کے رسول پوچھا فلاں صحابی نہیں آئے کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اعمال برباد ہو گئے رب نے وہی اتار چھڑی ہے کہ اللہ کے رسول تو آواز سے تاڑی اونچی اعمال برباد اللہ کے رسول میں اس واسطے کر بیٹھ گیا کہ میری فطرتی طور تے آواز بلند دے تے میں آپ دے کول جدو گفتگو کرانگا میری آواز بلند ہوئے گی تے میرے اعمال برباد ہو جان گے آپ نے فرمایا میرے صحابی رب کی مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کر تمہاری آواز بھی اللہ کے رسول سے اونچی نہیں ہونی چاہیے میرے پیارے صحابی آپ کی اگر فطرت میں ہے تو اس کا حرج نہیں ہن دیکھ لو خود اندازہ لگا لو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور توقیر دا رب العالمین نے کتھے تک خیال رکھے ہے کہ تاڑی اس تو آواز بھی بلند ہونی چاہیے دی نہیں اور میں جڑی آیت پڑھی سی نا میں دسیا بھی ان الذین کہا گیا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اس دے اندر کوئی کافر ہوئے مسلمان ہوئے یہودی ہوئے عیسائی ہوئے کوئی مرزائی ہوئے یا کوئی بدھ مت ہوئے آتش پرست ہوئے کسے نوی اجازت نہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے اندر کسے قسم دی کوئی توہین آمیز لفظ وہ کہہ سکتا نہیں میرے بھائیو اس واسطے ساڑھے پاکستان دے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت واسطے ہی 295 لا موجود ہے کہ کسے نومی مسلمان یہودی عیسائی ہندو کوئی بھی بدھ مت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کر سکتا نہیں اگر کرے گا اس نو سزا ملے گی کافر بڑا احتیاط کردا ہے عیسائی بڑا احتیاط کردا ہے لیکن افسوس ہے نا کہ اپنے آپ نو نام نہاد سکالر کیا نالے اور جنہاں نو ٹی ویاں نے یا یوٹیوب نے یہ نام مذہبی سکالر دے سارٹیفکیٹ دے چھڑے نے وہ بڑی جرت نال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے توہین آمیز الفاظ آندے بھی نے پھر اگے ٹرانسفر بھی کر دے نے پھر بار بار پوچھے جان دے باوجود ان دی پھر کلیرس کر دے پھر بار بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے او الفاظ بول دے نے
جیڑے الفاظ بولن دے متعلقہ مسلمان سوچ سکدا بھی نہیں. ان دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ ہے کہ بھائی جب آپ دین کے بارے میں گفتگو کرنے کے آداب کو نہیں جانتے ہوں گے، آپ سب سے پہلے اہل دین کی توہین کریں گے، مدارس کی توہین کریں گے، مساجد کی توہین کریں گے، آپ چلتے چلتے اللہ کے بندوں کی توہین کریں گے، آپ ائمہ کے بارے میں توہین آمیز الفاظ بولیں گے، پھر آپ اپنے لیے میدان کھلا کر لیں گے جی 1000 سال تک تو پیچھے جس کو میں چاہوں گالیاں دے سکتا ہوں. اور ہمارے بے دین بے ضمیر نوجوان جب اس طرح کے سکالر بدتمیز کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو پھر اس کے سامنے جب میدان کھلتا ہے وہ کہتا ہے جی 3 ملین میرے فالوورز ہیں. پھر اس سے صحابہ بھی نہیں بچتے، تابعین بھی نہیں بچتے. تابعین کے بارے میں اتنی جرت سے وہ غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، او جی تابعین کیڑے اور راج کے جھوٹے نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. پھر صحابہ بھی نہیں بچتے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلیظ الفاظ ہوتے ہیں اور اصحاب محمد کے بارے میں بار بار غلیظ الفاظ بولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی بخشا نہیں جاتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ 3 ملین کون ہے؟ دین والے ہیں؟ نہیں، ان کے پاس کوئی دین کا علم ہے نہیں. ان 3 ملین میں سے کسی سے پوچھے تو صحیح قل واللہ کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ نہیں. بس یہ سکالر ہے اور اس کو ماننے والے جوہلا موجود ہیں، وہ جو چاہے گا کہتا پھرے گا کیونکہ اس کے پاس 3 ملین فالوورز ہیں. اسلام کے اندر یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے باطل کے پاس تعداد زیادہ ہو، موسیٰ علیہ السلام دے بندے تھوڑے سن نا، فرعون کو بندے بالے طاقت بالی حکومت موجود، لیکن موسیٰ علیہ السلام کلے تنہا، ابراہیم علیہ السلام کلے، انہاں دے مخالفین دے کول طاقت بھی تعداد بھی قوم بھی ساری نال. اور بھائی تعداد سے بات نہیں بنتی، بات ہوتی ہے آپ کے پاس حق ہے یا نہیں. جس شخص نے یہ لبادہ اوڑیا نا پھر اس نے کوئی احتیاط نہیں کی تھی. میں نوجوانوں نے سمجھا رہا ہوں، پہلے میں کدی اس ٹاپک تے گفتگو نہیں کی تھی، لیکن میں آج کہہ رہا کہ ساڑھے ایمان خطرے دے اندر اور اس قدر قوم نو بدتمیز اور بد تہذیب بنا دیتا گیا ہے کہ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور توقیر دی بھی کوئی فکر رہی کوئی نہیں. اور اس قدر لا شعور، اس قدر اخبث ذہن کہ ایک جاہل بھی محسوس کر رہا ہے کہ جناب تاڑے الفاظ چناؤ ٹھیک نہیں. مثال دے طور تے اسے بندے کو لو ایک صحافی سوال پہ کرتا ہے اور سوال دے جواب دے اندر نا خود اپنی صفائی دینے ہویا، اپنے آپ نو یا تے صحابہ نال کمپیر کرنا یا اللہ دے نبی نال. تے کہندا جی انصاری صحابی اور کچھ انصار صحابہ میں سے اگے لفظ بولدا جی لونڈے لپاڑے. صحافی نے فوری کیا او خدا دا خوف کر، کیا لفظ بول رہے ہیں آپ؟ ترجمہ کو پتہ کی کرتا ہے؟ آندھے اس میں کیا حرج ہے؟ کہتا جی لونڈے لپاڑے نوجوان نو آندھے نے استغفر اللہ من کل ذنب. بخوبی جان دے ہو نا یہ لفظ کتنا غلیظ اور اصحاب محمد بارے اور ایک ان پڑھ صحافی محسوس کردہ پہ آئے کہ ان دے اندر توہین ہے. اگو خبیث ذہن دا مالک اگو جواب دیندہ پہ نہیں اس سے مراد نوجوان ہے. اس کا مطلب ہے جنہاں تو سٹوڈنٹس کہہ کے بلاندہ رہنا ہے. ایندہ تو اسی بھی کہہ سکنے ہیں کہ جیلم دے منن آلے جڑے لونڈے لپاڑے نے انہاں دا کوئی دین مذہب نہیں، پھر ساڑھے دے کوئی کسی قسم دا الزام تے نہیں نہ آنا چاہیے، انہوں نے غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے جنہیں ان دے نال لونڈے لپاڑے لگے نے، کیونکہ انہاں دے نزدیک ان دا ترجمہ ہے کہ نوجوان. نعوذ باللہ
من ذالک۔ او بھائیو جدو اسی غلاظت نو سپورٹ کرانگے، اسی خبیث انسان نو سپورٹ کرانگے، جدو ساڑی سپورٹ ایک ایسے بندے دے نال ہوئے گی نا، پھر وہ جری دلیر ہوندہ جائے گا، وہ کسے نو بھی معاف کرے گا نہیں۔ سوشل میڈیا والے بھائیو جان دے ہو، مسجدہ دی توہین ہوندے کھلو نہیں بچی۔ ایک سائل سوال کردا ہے، کہنا میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہے، میں نا بچیاں نو قاعدہ سپارہ پڑھان واسطے مسجد مدرسے بھیج سکنا؟ نا نہیں بھیجیں گے آپ، بس وہ بڑے ہو جائیں گے، ہماری ویڈیو دیکھ لیں گے، وہ تعلیم حاصل کر لیں گے۔ اور مدارس دے بارے ایسی غلیظ زبان، جیڑا میرے بھائیو مدارس دے بارے غلیظ بولے، جیڑا مسجد دے فنڈ نو غلط بولے، اندھے کوئی تو ہی نا مسجد دا فنڈ غلط ہے، جہاد دا فنڈ غلط ہے، بس مزاج ہے نا، بس وہ چند نوجوان جو ہیں وہ چندے کے نام کے اوپر بڑی جلدی سے وہ ورگلائے جاتے ہیں، جی میرے پاس وہ چندہ بک نہیں ہے۔ آپ اگر چندے کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بتائیے میرے نبی نے نہیں کہا تھا کہ میرے صحابہ آپ میں سے کون ہے جو مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کر دے؟ آپ نے کہا تھا مطالبہ کیتا ہے مسجد نبوی واسطے مالی تعاون دا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے وقف کر چھڑی، کنویں دی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیتا ہے کہ ہاں کون ہے جو اللہ کی راہ میں چندہ دینا چاہتا ہے اور یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان چندہ دیتے ہیں، خریدتے ہیں، پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ضمیر کی ہے، کوئی پتہ نہیں انہوں نے قاعدہ قانون اور ضابطہ کی ہے، کوئی عقل اور شعور ہے ہی نہیں۔ جدو عقل اور شعور ہے ہی نہیں، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین تو میں اے لوگ باز آئے نہیں۔ گل یاد رکھیا جے، لازمی نہیں ہے جڑا یہودی ہوئے یا عیسائی ہوئے وہ نعوذ باللہ دوسرے کسی پیغمبر دی توہین ہی کردہ ہوئے۔ مننا نہ مننا اے الگ کیٹاگری، لیکن شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا اے الگ کیٹاگری ہے۔ کیسے آپ خیال کر سکتے ہیں کہ جناب وہ 2 عرب عیسائی ہیں اور نعوذ باللہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کہتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ نہیں جانتے آسیہ ملعونہ کا کیس کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے آسیہ ملعونہ وہ بھی عیسائیت سے تعلق رکھتے تھی؟ اگر ایسا ہو جائے، آپ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، لیکن آپ کا اخبث ذہن یہ کہتا ہے خطرناک ہو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر دجل، فریب، جھوٹ، فراڈ اتنا کہ دلیری دی نال جھوٹ بولی جانا۔ ایک ویڈیو دے اندر آنے جی میرے بارے میں فلاں لوگوں نے وہ 7,000 میرے خلاف درخواستیں گئیں، مجھے جناب وہ اسلام آباد سے فون آیا، انہوں نے وہ 7,000 کے 7,000 درخواستیں ایسے پکڑیں اور پھاڑ کے ڈسٹ بین میں ڈال دیں۔ مرزا جیلمی صاحب دا حوالہ کیے، ثبوت کیے، وہ کال لائیے نال تو جیڑی تینوں کال آئیے۔ یعنی آپ پاکستان کے اداروں کو بھی مختلف فی بنانا چاہتے ہیں۔ اداروں کے نظام ایسے چلتے ہیں، میں ایک عامی آدمی ہوں، میں تھانے میں درخواست دے دیتا ہوں، میری درخواست کو پھاڑنے کی جرت ایس ایچ او نہیں رکھتا، وہ جانتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، اس کی درخواست کو پھاڑوں گا تو بات آگے کہاں تک جائے گی؟ ایک درخواست، اور آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں جو 7,000 بندہ ویلا اس کام واسطے بیٹھا سی اور اگو ادارے اس کام واسطے بیٹھے پھر جھوٹے دعوے۔ جی وہ مجھے نا ججز، وکالا، ان کی اتنی کالیں آتی ہیں، وہ منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں، جی علی بھائی سے 1 منٹ کے لیے بات کروا دیں۔ کتنے نا جج جڑے منتیں ترلے کر دے سکتے؟ جھوٹا خود، اپنی تعریف خود، اپنی سچائی خود، اپنی پبلکسٹی خود، آپ ہی ہر ویڈیو دے اندر اپنی پبلکسٹی، جی اے فلانی 3 ملین، اور بھائی یہ دین اور شریعت نہیں ہے۔ دین اور شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا دین ہے،
جس نو منہج صحابہ منہج سلف دے مطابق سمجھیا جائے تے انسان کدی بھی توہین آمیز رویہ اختیار کر سکتا نہیں ہے۔ جدوں سلف دا طریقہ چھڑیا، اصحاب محمد دا طریقہ چھڑیا تے پھر اے معاملات پیش آنے۔ اسی انشاءاللہ پاکستانی اداریاں دے بھی نال ہے، علماء نظریاتی کونسل انہاں دے بھی فیصلے دے انشاءاللہ اسی نال ہے کہ پاکستان دے اندر کوئی بھی شخص میرے نبی دی توہین کرے گا ان قطعاً کوئی معافی ہو سکتی نہیں ہے، کیونکہ اے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور توقیر ہے۔ کچھ بھائی آندے نے جیو نقل کفر جی بندہ ہے، ان دے کیڑا حرج ہے؟ پہلے پورا سوال سنیا کرو، نقل کفر کنوں آدھے ان دے کو صحابی نے سوال پتا کی کیتا ہے؟ صحابی سوال کرتا ہے میں آ رہا تھا ادھر ہی آپ کے ارد گرد جیل میں نے لوگوں کو سنا وہ آپ کے بارے میں نا بری بری باتیں کر رہے تھے۔ مرزا جیل میں نو کہندا ہے آپ کے بارے میں غلط بول رہے نہیں، آپ بولے نا کیا بول رہے تھے؟ انہوں نے کیا کہ وہ نا تارے بارے کہہ رہے سی کہ مرزا جیل میں جھوٹا ہے۔ سوال ہے سی نا، جواب دیندہ نہیں میں تو سچا ہوں، کوئی بندہ آ جائے میرے ساتھ بیٹھ جائے مجھے ثابت کرے ایک بات میں بھی میں جھوٹا ہوں، اے جواب بنتا سی نا۔ اور کوئی جواب ہے ملنا پہ ہے جی وہ 2 ارب عیسائی جو ہیں وہ میرے نبی کے بارے میں وہ لفظ استعمال نعوذ باللہ کرتا ہے۔ یار گل کیے سوال کیے تو کو جواب نبی علیہ السلام دی توہین تے مبنی اور نقل کفر یہ ہوندہ ہے کہ پہلے اس دا مصدر موجود ہوندہ ہے، یعنی جتوں تسی نقل کر دے پہ ان دا وجود ہے، ان دے وجود دی حالت ہے کہ فوری عیسائیاں نے جواب دیتا۔ عیسائیاں نے کیا ہمارا نہ ایسا کوئی عقیدہ ہے، نہ ہم ایسا لکھتے ہیں، نہ ہم ایسا کچھ بولتے ہیں۔ انہیں پھر انہوں نے پڑکار واسطے دوسری ویڈیو پھر بنائی، کہنا جی دیکھیں میں نے تو یہ عیسائیوں کی فیور میں بات کی ہے تاکہ عیسائیاں جو کسے پادری دا جراب بیان آ جائے کہ جی ساڑھا ایمیں دا عقیدہ ہے، ادھروں میں کہا پیا نہیں، کیونکہ ایسا عقیدہ کوئی بھی رکھ دا نہیں۔ پھر ایمیں دی طویل نہیں میں نے کب کہا ہے جی وہ کہتے ہیں، میں نے کہا ہے وہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا سمجھنا تے کہنا فرق ہے، پہلے بندہ انہوں سمجھدا ہوندہ ہے، دلے چو عقیدہ ہوندہ ہے، نظریہ ہوندہ ہے، پھر ہوندہ اظہار کردہ نا۔ آخری بات ہے انسان اپنے والدین دے متعلقہ اپنے کنبے قبیلے دے متعلقہ اللہ نہ کرے کسے دے والد نو گالیاں پہ جاننا تے انہوں نقل کرنا لا کدی یہ نہیں آندہ کہ تو آ گالی اس گالی نو نہیں دوراندہ، بلکہ پتہ کیا آندہ ہوندہ ہے آندہ کہ تو میرے والد بارے کچھ غلط کلمات کہنے یا تو گالی دیتی ہے، گالی دا لفظ، لیکن اس گالی نو دہراندہ نہیں۔ لیکن اس بندے نے اس گالی نو دہرایا بھی، اس تے ڈٹیا بھی ہویا اور قائم دائمے تے عیسائیت الزام بھی لایا تے مسلمان پاکستان دے اور عیسائی پاکستان دے انہوں نے آپس دے اندر بعد دے اندر بھی لڑان دی کوشش کیتی ہے۔ اس واسطے اگر آسیہ ملعونہ توہین کرے تو اس دی سزا انہوں مل سکتی ہے، اور اگر ہور کوئی کرے گا تو اس دی بھی انہوں سزا ملے گی۔ نہ انشاءاللہ الرحمن کوئی اہل دین ہونا نالے، نہ کوئی مسجد دا امام ہونا نالے، نہ انشاءاللہ کوئی مدارس ہونا دے نال نے، کوئی نام نہاد اٹھ کے اپنی شہرت واسطے گلاں کردہ رہے تو اپنا کوئی کفارہ ادا کر رہا ہوئے گا، لیکن اہل اسلام دا اے نظریہ ہے ہی نہیں اور اہل اسلام دے نال ہے ہی نہیں۔ تے واقعاتاً باقی دوسری آپ بخوبی سمجھتے ہو کہ اہل اسلام جو چھڑیا انہیں کنوں ہے، مدارس نو انہیں نہیں چھڑیا، مساجد نو انہیں نہیں چھڑیا، مسجدان دے امامان نو انہیں نہیں چھڑیا، خطیبان نو اس بندے بدبخت نے ملعون نے نہیں چھڑیا، انہیں جدو کسے نو نہیں چھڑیا تو ہور کوئی ان دے نال بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ انہوں جتوں لوگ سمجھتے ہیں بڑی علم کی بات ہے، بڑی علم کی بات ہے، بڑی علم کی باتیں کرتا ہے، وہ بھائی صرف شعر ہوندہ ہے۔ پتہ ہے نا پاکستان دے اندر 150 سال تو دیوبندی بریلوی اہل حدیث چال دے آندے ہیں، انہوں نے کتابہ موجود، لٹریچر موجود، گوگل تے لٹریچر موجود، گوگل کیتا
دیوبندی بریلویوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں لکھ لیا، لکھ کے کتاباں دے پیچھے ورقہ لکا کے بہ گیا، انہوں پڑھ پڑھ کے سنائی آیا تاکہ بس آپس میں ان کو لڑاتے رہیں۔ یہ دین اور شریعت نہیں ہے۔ دین اور شریعت کے لیے آپ کو مسجدوں سے ہی دین ملے گا انشاءاللہ۔ یہ مسجدیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں، ان کو چلانے والے، پیسہ دینے والے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ باقی اس طرح کے شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو چلانے والے بھی پیچھے شیاطین ہوتے ہیں۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، اکرام اللہ ساجد صاحب گوجرے والے، وہ کہتے ہیں لوگ جانتے ہی نہیں مرزا جیلمی، وہ مرزا جیلمی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مرزا جیلمی شہر ہے ہی ہے، اس کے پیچھے شہر ہے۔ کہندے جی مینوں بھی موقع دیتا گیا سی اسے اکیڈمی دے اندر 1 مہینے تو 2 مہینے تک میں خود درس دیتے نے۔ کہندے نے اتھے عثمان فلاں پیچھے جڑے بندے نے نا وہ رافضی نے، وہ مسلمانہ جو کسی نال بھی متفق کوئی نہیں، انہاں دے کہ اسی وکھرا اسلام بنانا ہے، وکھرا فرقہ بنانا ہے۔ وہ شیاطین، اکرام صاحب آدھے نے اللہ دا شکر ہے مینوں اللہ نے بچا لیا، وہ وقت سی تے جان چھڑا کے اسی آ گئے۔ تو اس تو بعد اے بھی مشٹنڈا تے پچھلے بھی اونج دے، تے انہوں نے جناب اے دین دی نمی دکان کھول لئیے، جیڑی ایسی دکان ہے مسجد لیس، فانڈ لیس، جناب مدارس لیس، علماء لیس، ٹھیک ہے، ہر شے تو خالی ہے، صرف کیے جی اکیڈمی۔ میں یہ کہتا ہوں سب سے گندہ ترین غلیظ اگر کوئی فرقہ ہے وہ ہے ہی فرقہ جیلمی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ او بھئی فرقہ جیلمیہ نہیں ہے جب آپ کال پہ کہتے ہیں یا ویڈیو کلپ پہ آپ لائیو ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اس مسئلے کے لیے آپ اکیڈمی میں رابطہ کیجئے گا، اس مسئلے کے لیے آپ اکیڈمی میں آئیے گا۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اپنے علاقے کے علماء سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سیکھ لیجئے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرقہ جہلمیہ لانچ ہی اکیڈمی سے ہوا ہے، تو رہنمائی بھی کہاں کرنی ہے؟ اکیڈمی میں۔ یہ الحمدللہ اہل الحدیث کو اعزاز ہے۔ اہل الحدیث یہ نہیں کہتا کہ ہمارا جو مسلک کی لانچنگ ہے وہ 23 چک ہے یا ملکوال ہے یا جناب فلاں جگہ۔ اہل الحدیث مکہ مدینہ پاس ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں کہتے اس مسئلے کے لیے آپ مدینے میں فلاں مفتی سے صرف رابطہ کریں اور کسی سے نہ کریں۔ اہل حدیث کہتا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے مشرق تک اور شمال سے جنوب تک جہاں بھی تمہیں موقع ملتا ہے نا تم جاؤ رابطہ کرو اس عالمی دین سے جو منہج سلف صحابہ کے عقیدے کو رکھنے والا ہو، وہ خالصتاً قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق آپ کو فتویٰ بتا دے گا۔ وہ جب آپ فتویٰ اٹھائیں گے آپ اپنے محلے کی مسجد میں بھی آ جائیں گے تو اہل حدیث کا فتویٰ پہلے سے آلریڈی اسی کے مطابق موجود ہوگا۔ اللہ پاک کو دعائے رب العالمین سانو سب نو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور توقیر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو سب نو ہر اس شریر ملعون بندے کو بچائے جڑا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی تھوڑی جی بھی تحقیر چاہتا ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔